بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القاریہ، ایک رکوع ہے، 11 آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش واما من ثقلت موازینہ وہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ وامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اور آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنی ہوئی اون، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند عیش پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ اور آپ کیا جانیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ سورۃ القاریہ نزول کے اعتبار سے، یعنی ترتیب کے نزول کے اعتبار سے اس کا 30واں نمبر ہے، اور مضمون کے لحاظ سے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اس وقت توحید اور آخرت پر خصوصی جو ہے وہ ذکر ہوا کرتی تھی۔ جب مکہ کے ابتدائی دور میں جو صورت نازل ہوتی اس میں توحید اور آخرت پر خاص ذکر ہوتا، یعنی سب سے اہم مسئلہ تو تھا ہی اس وقت یہی کہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ تو زیادہ تر لوگ کا، چونکہ یہی زیادہ تر لوگوں کی یہی حالت تھی، یہی کیفیت تھی، اس وجہ سے توحید پر سب سے پہلے زور دیا گیا اور آخرت کا انہیں یقین دلانے کی کوشش کی گئی۔ قیامت کے 4 تقریباً مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ قیامت کا ہے، وہ قیامت کی نشانیاں۔ دوسرا مرحلہ ہے قیامت کے واقع ہونے کا، کہ جب کیسے واقع ہوگی، کیا ہوگا، کیا صورت ہوگی اس کی۔ تیسرا مرحلہ ہے قیامت کے دن کا، یعنی حشر کے دن کا، اس دن کیا کیفیت ہوگی، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہ جو ہے مرحلہ۔ اور چوتھا ہے قیامت میں جنت اور جہنم کا مل جانا، یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کس کو جہنم میں جانا ہوگا اور کس کو جنت میں جانا ہوگا، یہ مرحلہ۔ تو اس صورت میں خاص طور پر 3 مرحلے کا ذکر ہے۔ جیسے دوسرے قیامت کی نشانیاں جو پہلا مرحلہ ہے اس کا تو ذکر اس میں نہیں ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے قیامت کے واقع ہونے کا، اس کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن کا یعنی حشر کے میدان کا، اس کا بھی ذکر ہے، اور قیامت میں جنت اور جہنم کا مل جانا۔ تو یہ ذکر جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو متنبع کیا جائے، اس کو خبردار کیا جائے کہ دیکھو یہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ پہلی آیت القاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی، یعنی ہر وہ چیز جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو قاریہ کہلاتی ہے، یعنی کوئی عظیم حادثہ یا بھاری آفت جو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، اور اس سے مراد قیامت ہے۔ تو القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قیامت کی ہولناکی، اس کی صفت جو ہے، اس کی ہولناکیوں کی جو صفت ہے کہ پیش نظر جو یہ نام ہے تو اس کا نام جو ہے وہ قاریہ رکھا گیا ہے، قاریہ ہے۔ یعنی یہ ایسا مرحلہ ہے، ایسا عظیم حادثہ ہے جس کا کسی کے دل نے یا کسی کے دماغ نے یا کسی کے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا ہوگا اور نہ کر سکتا ہے، اور یہ بغیر مطلب اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا انسان کو، اور پھر اچانک کوئی جیسے کوئی پریشانی آ جاتی ہے
اچانک کسی پریشانی کا آ جانا، مصیبت کا آ جانا، تو بڑا حادثے کا آ جانا، اور اس کے لیے ایک انسان جو ہے دل دماغ یا اپنے علم سے اس کے لیے تیار نہیں رہتا، تو ایسی ہی ایک بڑی حادثے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور وہ حادثہ جو ہے وہ قیامت ہے، قیامت کا حادثہ ہے۔ علماء کرام کا اس کے بارے میں کہنا ہے، یہ کھڑکھڑانے اور یہ کھٹکھٹانے کے بارے میں، یہ جو حادثہ ہے عظیم حادثے کے بارے میں، کہ قیامت جب آئے گی اور سور پھونکی جائے گی، تو یہ جو سور جو دستک دے گی، یہ جو سور جو کھڑکھڑائے گی، تو انسان کے کانوں کو پھاڑ کر رکھ دے گی، اور یہاں تک کہ وہ دل تک بھی پہنچ جائے گی۔ یہ اس کا کھڑکھڑانا ہوگا۔ تو اب مزید سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز۔ تو یہ سوال اس بات کی اہمیت اور عظمت شان کے لیے کیا جاتا ہے کہ کیا ہے، تم کو پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں، تم نہیں جان سکتے ہو، تم نہیں جان سکتے اس کے بارے میں۔ اب یہاں یہی چیز کہہ رہی، کس چیز نے آپ کو خبر کی، کس چیز نے آپ کو معلوم کرایا؟ یعنی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے اور اس کا علم ہو سکے آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ کیا اس وقت لوگوں کا جو ہے، لوگوں کی کیا فیلنگ ہوگی، کیا محسوس کریں گے، یہ جو اس کی اصل حقیقت ہے اس کا بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ظاہری ذریعہ نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے، کوئی ایسا علم نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے، یا پھر کوئی ایسا بتانے والا نہیں ہے جو وہاں کی جو منظر ہے، اس کی جو فیلنگ ہوگی، جو احساس ہوگا لوگوں کے اوپر جو گزرے گی، اس کا صحیح نقشہ کھینچ سکے اور وہ فیلنگ جو ہے انسان کے اندر آ سکے۔ ایسا کوئی بتانے والا نہیں ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی ایسا علم ہے۔ اور یہ بات، اس چیز کی خبر کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ تمہیں وہاں کی اصلیت جو ہے وہ نہیں پتہ چل سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو تم کو وہ پتہ لگا سکو تم اس کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ، اور خبر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو ہم جو بتا رہے ہیں، جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کتاب کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذریعے، اس کو سمجھ لو، اس پر ایمان لے آؤ، اور سمجھو کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اصل میں جو اس کی ہولناکی ہوگی اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ فراشہ کہتے ہیں اس پتنگے کو، اس پروانے کو جو جان کے لحاظ سے بہت ہی نازک ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا سا، ہلکا ہلکا سا ہوتا ہے۔ مبثوث کیا ہے؟ مبثوث ہوتا ہے پھیلا ہوا، یا پھیلانے والا، یا بکھرا ہوا ہونا، اس کو مبثوث کہتے ہیں۔ تو جس دن انسان اس بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح ہو جائے گا، اس پروانے کی طرح ہو جائے گا۔ پروانہ، یہ پتنگا کیسا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، بہت ہی نازک کمزور سا ہوتا ہے، اتنا کہ انسان 2 انگلی سے مسل دے اس کو تو وہ اس کا وجود ختم ہو جائے۔ اور یہ ناسمجھ اتنا کہ کمزور بھی، اور ناسمجھ بھی اتنا کہ یہ آگ کی طرف ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ آگ جو ہے اس کو جلا کر کے راکھ کر دے گی، اور اسی کی طرف بھاگنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتا ہے اور ہجوم میں اس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی مثال انسان کی دی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو انسان اس قدر پریشان حال اور بے عقل، جیسے اس کا عقل کام نہیں کرے گا، کہ بکھرا ہوا پرندہ کی طرح کدھر جائیں، کیا کریں، کیسے کریں، اس قدر اس کے اندر جو ہے پریشانی لاحق ہوگی۔ اور دنیا میں انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس کی یہ حالت ہے کہ جہاں بھی دنیا کی رونق، دنیا میں جو چیز ہے، جب اس کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس کی طرف وہ بھاگ رہا ہے، یعنی منچاہی زندگی کی طرف، اور اس کو یہ خبر نہیں کہ یہ منچاہی زندگی اس کو آگ کی طرف
یعنی جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، جہنم کے قریب کر رہی ہے، اور اس میں ایک دن وہ گر جائے گا۔ اس بات سے بے خبر انسان اور کمزور بھی انسان اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ بھی اس کی زندگی جو ہے، اس کا وجود جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے، لیکن ان ساری باتوں سے وہ بے خبر اپنی منمانی زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب سور پھونکا جائے گا تو تمہاری حالت، ایک انسان کی حالت جو ہے وہ کیسے اس پتنگے کی طرح، پھیلے ہوئے پتنگ، بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح ہو جائے گا۔ اب دوسری جو مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یعنی ینفوش کیا ہوتا ہے؟ دھننا، صاف کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، یعنی روئی کو صاف کرنے کے لیے دھنا جاتا ہے، پہلے اس کو ہلکا کیا جاتا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں وہ ہو جاتا ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے تاکہ وہ کام میں لایا جا سکے۔ تو یہاں روئی کی مثال دی گئی کہ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ پہاڑ جو ہے وہ مختلف کلر کے ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی لال ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی مکس کلر کا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسی طرح سے جب پہاڑ جو ہے رنگ برنگے اون کی طرح اڑیں گے، یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہاڑ کی یہ کیفیت بنا دیں گے، یعنی اس کا یہ حشر ہوگا کہ جو پہاڑ آج زمین پر اتنا مضبوطی سے جمع ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اور جتنا اوپر نظر آتا ہے زمین میں بھی اتنا ہی گہرا وہ اس گہرائی میں اس کی پکڑ ہے، تو وہ پہاڑ کی یہ حالت ہو جائے گی سور پھونکنے پر قیامت کے دن کہ وہ روئی کے دھنے ہوئے روئی کی طرح رنگ برنگے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اور یہ جو دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے اس کا وزن اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ بغیر ہوا کے بھی وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں فضا میں، کوئی ہوا نہیں چل رہی ہوتی ہے لیکن یہ اس وہاں پر کے ماحول میں وہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ حالت اتنا ہلکا وہ چیز ہو جائے گا، ایسی حالت وہ چیز ہو جائے گی جس کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ ہولناکی کی وجہ سے، سور پھونکنے کے اثر سے اس چیز کی خبر دی جا رہی ہے جو ایک پہاڑ ہے، انسان کے نزدیک دنیا میں سب سے وزنی اور مخلوق میں سب سے جو وزن والی چیز ہے، سب سے جو بڑی چیز ہے، وہ انسان کی نظر میں دنیا میں پہاڑ ہے۔ تو وہ پہاڑ کی یہ حالت ہو جائے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ہولناکی کا اندازہ کرو، تم نہیں کر سکتے ہو، تم نہیں کر سکتے ہو، تم اتنے کمزور کہ ایک پروانے کی مثال دی گئی، پہاڑ جس کو تم مضبوط سمجھتے ہو اس کی یہ حالت، تو پھر دنیا میں باقی ساری چیزوں کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا اس کا حشر ہوگا اور اس کی کیا حقیقت ہوگی، اس کی اصل کیفیت کیا ہوگی، وہ احساس، اس منظر کا صحیح اندازہ لگانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، جو دوسری تیسری آیت میں کہا گیا کہ تم نہیں جان سکتے ہو کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز، کہ اصل کیفیت، اصل حقیقت اس کی کیا ہوگی۔ یہ اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو پہاڑ کا یہ حشر ہو جائے گا، کہ یہ پہاڑ اللہ کے حکم سے اور اس دن کی ہولناکیوں سے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اس کے اثر سے یہ روئی کے گالے کی طرح، دھنی ہوئی روئی کی طرح جو ہے وہ فضا میں اڑا دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کا پہلا مرحلہ کا ذکر یہاں ہوا۔ اب دوسرے مرحلے کا ذکر آ رہا ہے، وہ ہے حشر کے میدان میں، جب انسان جمع ہوگا، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جہاں لوگ زندگی بھر کے اعمال کا حساب کتاب دیں گے۔ اس مرحلے میں انسان کے ساتھ جو چیز سامنے آئے گی، سب سے پہلی بات تو وہ یہ ہوگی کہ حشر کے میدان میں جمع ہونا یہ 40 سال تک رہے گا،
اور 40 سال تک ہر انسان کو ایک بالش زمین، یعنی اس کو جو ہے اپنے دونوں پیر رکھنے کی صرف جگہ ملے گی۔ سورج اس قدر قریب ہوگا، 1 میل کی اونچائی پر ہوگا، اور وہ اپنی گرمی جو ہے جو برسا رہا ہوگا ایک طرح سے، اور زمین میں کہیں بھی انسان کو بھاگنے کی، چلنے کی، دوڑنے کی، سعی کرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ دوسرا مرحلہ جو ہوگا حشر کے میدان میں، وہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آنے کا۔ لوگوں کے اندر جو اس وقت خوف ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آنے حاضری کا وقت ہوگا۔ تیسرا جو مرحلہ ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیشی کا، یعنی سوال جواب ہونے کا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کریں گے اور لوگوں کو اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہوگا، وہ مرحلہ ہوگا۔ اور پھر جو ہے چوتھا مرحلہ ہوگا کہ نام اعمال کی تقسیم کا مرحلہ ہوگا، یعنی سب کو ان کے نام اعمال جو یہاں جو رجسٹر لکھا جا رہا ہے، جو بھی انسان اچھا یا برا کرتا ہے وہ سب کچھ درج ہو رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو وہاں تقسیم کیا جائے گا، وہ بانٹنے کا مرحلہ ہوگا، سب کو دیا جائے گا ان کا نام اعمال جو ہے۔ پھر پانچواں جو مرحلہ ہوگا، اعمال نامہ کو تولا جائے گا، اس کا وزن لیا جائے گا، اس کا وزن لینے کا مرحلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جو مرحلہ ہوگا کہ حوض کوثر میں لے گئے، یا جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا اس کے بعد۔ تو یہاں اس صورت میں جو ذکر ہے، ابھی جو ہم لوگ دوسرا مرحلہ جو پڑھ رہے ہیں، جو ذکر ہے اس آیت میں، وہ اسی وزن کے متعلق ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تقسیم کرنے کے بعد پھر اس کا وزن کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، ترازو پر تولا جائے گا۔ اور جس کے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے وزن جو ہے وہ جس کے اعمال کا وزن جو ہے، یعنی نیکیاں جو ہیں بھاری ہوں گی اور برائی کا پلڑا جو اوپر ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، وہ تو کیسی زندگی میں ہوں گے؟ فَهُوَ عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ، یعنی کہ وہ تو ایسی زندگی میں ہوں گے جو ان کو بہت اچھی بھلی، ان کے پسند کی زندگی، یعنی ان کے پسند کی زندگی ان کو مل جائے گی، یا یوں کہیے کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، ایسی زندگی ان کو ملے گی۔ تو ان کے نام اعمال کا وزن کرنے کے بعد ان اچھے لوگوں کا یہ حال ہوگا جن کے اعمال نامے جو ہیں وہ عمل جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے۔ بھاری کا مطلب نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائی کا پلڑا جو ہے وہ اوپر ہو جائے گا۔ نیکی جس نے زیادہ کی ہوگی اور برائی جس نے کم کی ہوگی، ہر چیز کا وہاں وزن ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر چیز کا وزن ہوگا۔ اس آیت میں جو وزن کی بات کہی گئی، تو اس لحاظ سے اس آیت کے 2 مطلب ہوتے ہیں وزن کے۔ ایک یہ کہ صرف جو ہے وہ وزن رکھنے والی باتوں کو ہی لیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک وزندار اور قابل قدر باتیں جو ہیں وہ صرف نیک اعمال ہیں، اور ان کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی جو ہے وہ پہلی شرط ہے کہ اگر وہ انسان توحید پر ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے، ایمان اس کا صحیح ہے، تو پھر تو اس کا وزن، اس کے اعمال نامے کا وزن، اعمال کا وزن کیا جائے گا، ورنہ اس کے عمل کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ کافر جو لوگ ہوں گے وہ بھی تو اچھا کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم ان کے اعمال کو سرے سے تولیں گے ہی نہیں، اس کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہاں بتائی گئی کہ یہ میزان، یہ ترازو جو ہے، یعنی وہ بوجھ یا وزن بھی جو ترازو کے کسی پلڑے میں تلنے کے لیے رکھا جائے، اور ترازو کے دونوں پلڑے میں سے ایک پلڑا بھی، اس لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں کا پلڑے کا وزن بھاری ہوگا، یعنی وزندار ہو جائے گا، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ وزندار پلڑے والے لوگ بھاری ہو جائیں گے، اور وہ وزن کس چیز کا؟ نیکی کا، اعمال نامہ کا۔ تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اور اعمال نامہ جو عمل، ان کے عمل جو تولے جائیں گے،
ان کی عمل کی جو کیفیت ہوگی تو ہر کسی کا اگر عمل ایک ہی ہے لیکن اس کا وزن جو ہے وہ الگ الگ ہوگا، اور وہ مینلی دو بات پہ زیادہ اثر ڈالے گی۔ وہ دو چیز کیا ہوگی؟ ایک یہ کہ انسان یہ عمل کس نیت سے کر کے آیا، یعنی اس نے یہ عمل کس نیت سے کیا تھا، اور دوسری جو اہم بات ہوگی کہ وہ اس میں خلوص کتنا ہوگا، وہ اللہ کے لیے کتنا مخلص تھا، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہا تھا، کتنا حصہ تھا اللہ کو راضی کرنے کا اس میں۔ تو اس طرح سے وزن ہوگا۔ پہلی چیز جو وزن ہوگی، کسی بھی چیز کے وزن کا پہلا جو ہے اس میں وزنی ہونے کے لیے دو چیز جو ہے اس کو زیادہ وزنی کرے گی، وہ دو چیز کون سی ہوگی؟ ایک تو اس کا نیت کا درست ہونا، اس عمل میں نیت کا درست ہونا، اور دوسرا جو ہے اس میں اخلاص کا ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ کر رہا ہے یا کسی چیز کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے ہر انسان، نماز ہر مسلمان پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک مومن کے نماز میں اور ایک منافق کی نماز میں بہت فرق ہے، تو دونوں کا وزن بالکل ہی مختلف ہوگا، دونوں کا وزن بالکل مختلف ہوگا، کیونکہ ایک کی نماز رضا الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، خلوص نیت کے ساتھ ہے، اور دوسرا دکھاوے کے لیے ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور بھی جو چیز دنیاوی حصول کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے وزن جو ہے عمل کا وہ ایسے بھاری پڑے گا۔ اب جیسے کوئی انسان مثال کے طور پہ ایک مسکین کو یا غریب کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، تو اب یہاں یہ کرنا ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا تو یہ وزن دو انسان نے کھلایا، تو کس کا بھاری ہوگا اور کس کا ہلکا ہوگا؟ بھاری اس شخص کا ہوگا جو یہ کام اس نیت سے کر رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کا اجر آخرت میں ملنا ہے، اس کا اجر مجھے اس انسان سے نہیں لینا ہے، اور اس سے کوئی احسان اس پر نہیں جتانا ہے، اور اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام ہے، تو پھر تو وہ وزنی ہوگا۔ اور نہیں تو پھر اگر وہ مسکین کو کھانا کھلایا اس لیے کہ یہ غریب مسکین ہے، چلو میرا تھوڑا سا کام کر دے گا، یا پھر لوگ ان کو یہ سمجھیں گے کہ دیکھو یہ کتنا غریبوں کا مدد کرتا ہے، یہ لوگوں میں شمار کرنے کی اس کی نیت ہوگی۔ تو اس طرح سے اگر نیت میں اور ارادے میں اور اس کے اخلاص میں کمی ہوگی، اسی طرح سے وزن میں بھی آخرت میں کمی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کی نیتوں اور دل کی سب باتوں سے واقف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو اس لیے اعمال کا وزن بھی نہایت انصاف پر ہوگا، انصاف پہ مبنی ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے یہاں انسان کرتا ہے تو کس جذبے سے کر رہا ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑ رہی ہے، اس کو اللہ کا کتنا خوف اس کے دل میں ہے، اللہ سے کتنی امید لگا کر کے وہ کام کر رہا ہے، اللہ پر کتنا یقین رکھ کر کے وہ کام کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بنا پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہاں وہ اجر پائے گا۔ اسی بنیاد پر عمل کا جو وزن ہوگا اور اسی بنیاد پر انسان کو وہاں اجر ملے گا۔ عیشت راضیہ یعنی وہ زندگی اس کو حاصل ہو جائے گی جو انسان جو ہے اس کو کبھی اس نے سوچا نہیں ہوگا، اور وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی اس کے من پسند کی زندگی ہوگی، اس حالت سے کہ وہ اس میں خوش ہوگا اور اس کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا۔ اب جن کے برائی کا پلڑا، جن کا پلڑا برائی کا جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گا، اللہم لا تجلنا منہم، اور نیکی کا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، یعنی جن کا پلڑا جو ہے وہ، اور حق وزن، ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ وزن صرف حق کا ہی ہوگا، جو ایمان والے ہوں گے، جو توحید پر ہوں گے، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، انہی کا وزن ہوگا، دوسرے لوگوں کا وزن ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ جب وزن جن کا ہلکا ہو جائے گا تو ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟
ہاویہ، ہاویہ، کہتے ہیں یعنی ماں، ماں کے لیے یہ ٹھکانہ. ہاویہ یعنی ہاویہ کیا ہے؟ گہرا کنواں کو کہتے ہیں. جیسے گہرے گڑھے کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاویہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں جو بات آئی ہاویہ، وہ جہنم کی گہرائی، گہری جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور دوزخ میں ایک گہرے گڑھے کا نام ہاویہ ہے. جہنم میں ایک گہرے گڑھے کا نام ہاویہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اسے جہنم کی گہرائی میں یا جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. اور کی جو بات آئی، ٹھکانہ، ماں، ماں یعنی کہ جس کی ایک طرح سے جیسے بچہ کا ٹھکانہ اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی گود میں ہی جا کر کے اس کو سکون ملتا ہے. جب اس کو ایک شیرخوار بچہ، ایک چھوٹا بچہ، گود والا بچہ، جب اس کو کسی طرح کا خطرہ ہو، کسی طرح سے کوئی چیز چاہیے، تو اس کو اپنی ماں کے گود میں جا کے ہی اس کو چین آتا ہے. اس کا ٹھکانہ وہ ماں کی گود ہے. اسی طرح سے ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہاویہ ہوگا، یعنی برائی وہیں ان کا ٹھکانہ ہے، وہیں ان کی اصل جگہ ہے، ان کی ماں. اس کے علاوہ اسے اور کوئی ٹھکانہ میسر نہیں ہوگا. یعنی محض وہ ایک گہرائی گڑھے میں گرا دیے جائیں گے. تو یہ ان لوگوں کا ہوگا. اور اس کی گہرائی کے بارے میں ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کی سے روایت ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو ایک آواز گرنے کی سی آواز آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے آواز سنی؟ تو سب نے کہا کہ ہاں سنی. پوچھا کہ کیا تھا وہ، کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا، بڑا سا پتھر، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جب جہنم کے منہ پر 70 سال پہلے رکھا گیا تھا، 70 سال پہلے اس کو ڈالا گیا تھا، آج وہ گرا ہے. اور یہ اس کے گرنے کی آواز ہے. تو اس سے اس سے جہنم کے گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اتنا جہنم جو ہے اتنا گہرا گڑھا ہے. اور اس میں جن لوگوں کا اعمال نامہ جو ہے ہلکا پڑ جائے گا، تو جن کے عمل جو ہیں وہاں ہلکے ہو جائیں گے، ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا. تو یہاں اور اس کے بارے میں اور بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس میں اس گڑھے میں تو ڈالا جائے گا، لیکن وہ گڑھا جو ہے صرف گڑھا اور اس کی خوفناکی نہیں ہوگی، بلکہ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اس کے اندر پھر یہ تو گڑھا ہے ہی، اتنا گہرا ہے ہی، ایک انسان کے ہلاک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن اس میں مزید اضافہ ہے، اور وہ آگ کا اضافہ ہے کہ وہاں آگ ہے بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی. اس کے مقابلے میں زیادہ جو ہے اور کوئی گرم اور تیز آگ ہے ہی نہیں. جتنی گرم اور تیز بھڑکی ہوئی وہ آگ ہے جہنم کی، اس میں ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا. تو معنی کے لحاظ سے اس صورت میں جو ہے جو قیامت کا منظر جو پیش کیا گیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اور جو سب سے پہلی چیز جو اس میں غور و فکر کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا، اس کی ہولناکیاں اس صورت میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو واضح کیا ہے، وہ ہولناکیاں ہم تو تصور میں بھی اس کو حقیقت میں تو نہیں جان سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو صاف صاف یہاں فرمایا ہے، تو مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک انسان اس کی جو ہے وہ حیثیت جو ہے اتنے کمزور بغیر عقل شعور والے ایک پھتنگے جیسی ہو جائے گی، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اب کیا کرنا ہے، اور پریشان حالت میں ادھر ادھر بھاگے گا. اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہو جائے گی اس دن. اور پھر پہاڑ کا ذکر کر کے جو بتایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک تمہاری یہ حالت اور اس پہاڑ کی یہ حالت ہوگی، تو پھر زمین، سمندر، چاند، ستارے، آسمان، ان سب کا اور اس میں تمہارا کیا حشر ہوگا. تو ذرا غور و فکر کرو، سوچو اپنے آپ کو اس ہولناکی سے کیسے بچایا جائے. وہ انسان ضرور سوچے، اپنے آپ کو رکھے وہاں پہ کہ ہم جو ہیں
اس قیامت پر یقین کرتے ہیں تو پھر ہمارا اس کے متعلق کیا تیاری ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس ہولناکی سے انسان کو بچانے والی ہے؟ ہمیں اور آپ کو ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جو اس ہولناکی سے انسان بچ سکے؟ تو یہاں جو چیز بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ چیز انسان کو اس ہولناکیوں سے بچانے والی جو چیز اس صورت میں بتائی گئی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے انسان کا عمل، کیونکہ یہاں یہی بتایا گیا نا کہ نیک عمل جس کا وزن کیا جائے گا اور وزن میں جس کا بھاری ہو جائے گا، جس کا پلڑا اعمال کا بھاری ہو جائے گا، نیک عمل کا بھاری ہو جائے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جن کا ہلکا ہوگا، برائی کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا، وہ ناکام ہوں گے۔ یہی چیزیں یہاں بتائی گئی ہے۔ تو یہاں جو چیز بتائی گئی اس صورت میں وہ کیا ہے؟ نیک اعمال کا کثرت سے کرنا اور نیک اعمال میں اپنی نیت کو درست رکھنا، اس کے لیے جذبہ جو ہے وہ صحیح رکھنا، اللہ کے لیے اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے تو دینا، اور اللہ سے خوف کھاتے رہنا، اللہ سے امید کر کے کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر ضرور اچھا دیں گے، اور اللہ پہ یقین بھی کرنا کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے یقیناً۔ تو اس بات پہ یقین رکھ کر کے اس جذبے کے ساتھ نیک عمل کو اور چھوٹے سے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ ایک ایک عمل جو ہے وہ جمع ہوتے ہوتے جو ہے بہت سارے اعمال بن جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ انسان کو آخرت پہ یقین کرنا ہے، اور یقین کر کے پھر اپنے اچھے اعمال کو جو ہے کثرت سے کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے تو دینا ہے، اور اس پھتنگے کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے بے وقوفی میں اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہیں لے جانا، اپنے آپ کو جہنم کے قریب نہیں کرنا، اپنے آپ کو اس آگ کے قریب نہیں کرنا جو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ تو اسی چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متنبع کیا ہے انسان کو۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آج سے ہی اس صورت کو پڑھنے اور سننے اور سنانے کے ساتھ ہی ہم اپنے اعمال، اچھے اعمال میں اضافہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں، اچھے کام کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔